اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو انصاف، حکمت اور حق کی جیت کی بہترین مثال بن گئے۔ نجاشی بادشاہ اور مہاجرین حبشہ کا واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک بادشاہ اور کچھ پناہ مانگنے والوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ حق اور باطل کے مقابلے، مظلوموں کی حمایت اور انصاف پسند حکمران کی شان کا زندہ ثبوت ہے۔ جب مکہ میں اسلام کی دعوت عام ہونے لگی تو قریش کے سرداروں کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ اسلام قبول کرتے گئے تو ان کی سرداری، ان کا نفوذ اور ان کے بتوں پر قائم نظام کمزور پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں پر ایسے ظلم شروع کیے جن کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ جو غریب مسلمان تھے انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا، جو غلام تھے انہیں کوڑوں سے مارا جاتا، جن کے پاس کوئی قبیلائی سہارا نہیں تھا ان پر ہر طرح کی سختی کی جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں گھسیٹا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے مگر ان کی زبان سے صرف احد احد نکلتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جاتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی یہ حالات دیکھتے تو بڑے غمگین ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا دین بھی بچا لیں اور اپنی جانیں بھی۔ اسی دوران آپ نے اپنے صحابہ کو ایک ایسے ملک کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا جہاں ایک انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہاں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ یہ بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا۔ اس کا اصل نام اشہمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ عیسائی تھا لیکن انصاف، رحم دلی اور سچائی پسندی میں مشہور تھا۔ اس کی حکومت میں مذہب یا نسل کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے کے بعد مسلمانوں کا یہ پہلا چھوٹا سا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی۔ انہوں نے اپنے گھر، کاروبار اور رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ دیا مگر اپنے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ پہلی ہجرت میں تقریباً 12 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ مسلمانوں کو ڈر تھا کہ کہیں قریش ان کے روانہ ہونے کی خبر پا کر انہیں روک نہ لیں، اس لیے انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنا سفر کیا۔ اللہ کی مدد سے وہ سمندر کے راستے حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمان ان کی پکڑ سے نکل کر ایک محفوظ ملک پہنچ گئے ہیں تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہر مسلمانوں کو امن مل گیا تو مسلمان اور بڑھتے چلے جائیں گے، اسلام اور پھیلتا جائے گا۔ کچھ عرصے بعد مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اور بڑھ گیا۔ حالات اتنے سخت ہو گئے کہ دوسری بار اور بھی بڑا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار مسلمانوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ مرد، خواتین اور بچے سب شامل تھے۔ روایتوں کے مطابق کچھ تعداد 80 سے زیادہ افراد تک پہنچ گئی تھی۔ حبشہ پہنچ کر مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا۔ پہلی بار انہیں ایسا ماحول ملا جہاں وہ کھل کر اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے۔ نہ کوئی انہیں مارتا تھا، نہ دین چھوڑنے پر مجبور کرتا تھا۔ نجاشی کے ملک میں انہیں امن، تحفظ اور عزت حاصل ہوئی۔ یہی بات قریش کے سرداروں کو سب سے زیادہ کھٹک رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو واپس مکہ لانا چاہتے تھے۔ مکہ کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخر یہ طے ہوا کہ حبشہ کے بادشاہ کو قیمتی تحفے بھیجے جائیں اور اس کے دربار میں اپنے نمائندے روانہ کیے جائیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح نجاشی کو راضی کر کے مسلمانوں کو واپس حاصل کر لیا جائے۔ اس کام کے لیے 2 چالاک اور اثردار آدمی چنے گئے۔ ان میں سب سے پہلے مشہور عمرو بن عاص کا تھا اور اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی ربوہ کو بھی بھیجا گیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری کی، قیمتی تحفے جمع کیے اور حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے دل میں پورا یقین تھا کہ وہ نجاشی کو اپنے حق میں کر لیں گے اور مسلمانوں کو واپس لے آئیں گے۔
لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اب ایک ایسا دربار لگنے والا تھا جو اسلامی تاریخ کے سب سے اہم درباروں میں سے ایک بن جائے گا۔ وہاں حق اور باطل آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نوجوان صحابی ایسی تقریر کریں گے جس کی گونج صدیوں تک سنائی دے گی۔ حبشہ میں مسلمان امن اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ مکہ میں جن لوگوں کو اپنے دین کی وجہ سے ہر روز ظلم اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اب وہی لوگ سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ شاید اب ان کی آزمائش کا دور کچھ ہلکا ہو جائے گا، لیکن مکہ کے سردار مسلمانوں کو یوں محفوظ دیکھ کر بے چین تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ لوگ حبشہ میں جم گئے تو اسلام کی دعوت اور مضبوط ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے قریش نے اپنے دو نمائندوں عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربوہ کو حبشہ بھیجا۔ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے بہت سے قیمتی تحفے جمع کیے۔ اس زمانے میں حبشہ کے امراء اور درباریوں کو چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند آتی تھیں، اس لیے وہ طرح طرح کے نفیس تحفے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے درباریوں کو اپنے حق میں کر لیا جائے، پھر بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جائے۔ حبشہ پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے نجاشی کے قریبی درباریوں سے ملاقات کی، ہر ایک کو تحفے دیے اور کہا ہمارے شہر کے کچھ نوجوان یہاں بھاگ کر آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا۔ وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ تم جانتے ہو۔ ہماری قوم کے سردار ہمیں انہیں واپس لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے معاملہ پیش ہو تو تم ہماری تائید کرنا۔ بہت سے درباری ان کی بات سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد عمرو بن عاص اور ان کے ساتھی نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ کو تحفے پیش کیے، پھر کہا اے بادشاہ، ہمارے شہر کے کچھ نادان نوجوان آپ کے ملک میں آ کر بس گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ وہ ایک عجیب نیا مذہب لے کر آئے ہیں۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رشتہ داروں نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ ان کے اپنے لوگ انہیں زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دربار میں موجود کئی لوگ بولے بالکل صحیح کہتے ہیں، انہیں ان کے قوم والوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ لیکن نجاشی صرف ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ انصاف پسند حاکم بھی تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں کسی قوم کو بنا سنے ان کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ پہلے میں ان لوگوں کو بلاؤں گا اور ان کی بات سنوں گا۔ اگر یہ ویسا ہی معاملہ ہوا جیسا تم کہتے ہو تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر ان کی بات الگ ہوئی تو میں ان پر ظلم نہیں کروں گا۔ جب مسلمانوں کو بلاوے کی خبر ملی تو وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی زندگی کا بہت اہم لمحہ ہے۔ اگر بادشاہ قریش کی بات مان لیتے ہیں تو سب کو واپس مکہ بھیج دیا جائے گا، جہاں پھر وہی ظلم اور ستم ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے پوچھا اگر بادشاہ ہم سے ہمارے دین کے بارے میں سوال کرے تو کون جواب دے گا؟ سب کی نظر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹھہری۔ وہ علم، حکمت، فصاحت اور شجاعت میں مشہور تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جواب دوں گا، جو دین اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کر بھیجا ہے وہی بیان کروں گا۔ اگلے دن مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ دربار شاندار تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد پادری، عالم اور درباری موجود تھے۔ عمرو بن عاص اور اس کا ساتھی بھی وہیں کھڑے رہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر کہا یہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ادب کے ساتھ بولے اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت میں تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام میں لگے رہتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑے دیتے تھے، ہم سے طاقتور کمزور کو دبا دیتا تھا۔ پھر اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہم ان کے نسب، ان کی سچائی، ان کی امانت داری اور ان کے اخلاق کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور پتھروں، بتوں کی پرستش چھوڑ دو،
انہوں نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، امانت داری سکھائی، رشتہ داری نبھانا سکھایا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا اور خونریزی سے بچنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں بے حیائی، جھوٹ، ظلم اور ناحق مال کھانے سے روکا۔ انہوں نے ہمیں نماز، روزہ اور نیک کاموں کا حکم دیا۔ پورا دربار خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا، ہم نے ان کی بات مان لی اور اللہ پر ایمان لے آئے، مگر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی۔ ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں تاکہ ہم اپنے دین سے پھر جائیں۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہم نے آپ کو دوسرے حاکموں پر ترجیح دی کیونکہ ہمیں امید تھی کہ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر دربار پر گہرا اثر ہوا۔ نجاشی بڑے توجہ سے سن رہا تھا۔ اس نے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے لوگ باغی یا فسادی نہیں بلکہ سچائی کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگ تھے۔ پھر نجاشی نے ایک ایسا سوال کیا جس نے پوری محفل کا رخ بدل دیا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے رسول پر جو کلام نازل ہوا ان میں سے کچھ مجھے سنا سکتے ہو؟ یہیں سے وہ لمحہ شروع ہوا جس نے نجاشی کے دل کو گہرائی تک متاثر کر دیا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے دربار کی سب سے مشہور گفتگو شروع ہوتی ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ پھر حضرت جعفر علیہ السلام قرآن سے سورہ مریم کے آیت کا ذکر کرتے ہیں، یا آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام فرمائی۔ جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا، انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھر گیا ہے، اور اے میرے رب، میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، اور مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا خوف ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، اس لیے تو مجھے اپنی خاص رحمت سے ایک وارث عطا فرما۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اسی آیت کو آگے پڑھتے ہیں، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں؟ اللہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی پیدا کیا جبکہ تم کچھ چیز بھی نہ تھے۔ جب تلاوت ہو رہی تھی تو دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ نجاشی پورے دھیان سے سن رہا تھا۔ اس کے آس پاس بیٹھے پادری اور عالم بھی توجہ سے سن رہے تھے۔ تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہت سے پادری بھی رو پڑے۔ نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی روشنی معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس نے قریش کے نمائندوں کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ لوگ میرے ملک میں محفوظ رہیں گے۔ عمرو بن عاص اور اس کا ساتھی یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا۔ دربار ختم ہو گیا، لیکن عمرو بن عاص نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، کل میں اس کے خلاف ایسی بات پیش کروں گا کہ بادشاہ خود انہیں نکال دے گا۔ اس کے ساتھی نے کہا، عبداللہ بن ابی ربیعہ، ایسا مت کرو، یہ تمہارے رشتہ دار ہے۔ لیکن عمرو اپنی بات پر اڑا رہا۔ اگلے دن وہ پھر نجاشی کے دربار میں پہنچا۔ عمرو نے عرض کیا، اے بادشاہ، ایک اور اہم بات ہے جو آپ نے یہ نہیں سنی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے دین والوں کو پسند نہیں آئے گا۔ پہلے ان سے پوچھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ نجاشی نے فوراً مسلمانوں کو بلاوا بھیجا۔ جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو ان میں کچھ فکر پیدا ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ اب سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوگا، مگر انہوں نے طے کیا کہ جو حق ہے وہی بیان کریں گے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو نجاشی نے پوچھا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، ہم وہی خیال رکھتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ان کے رسول ہے، اور اس کی طرف سے ایک کلمہ ہے جسے اس نے مریم پاکیزہ علیہ السلام پر ڈالا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ دربار میں پھر سناٹا چھا گیا۔ نجاشی نے زمین سے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی اور کہا، اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہاری بات اور حقیقت کے بیچ اس لکڑی جتنا بھی فرق نہیں ہے۔
یہ سن کر کچھ پادری ناراض ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، لیکن نجاشی نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ پھر اس نے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر کہا، جاؤ تم لوگ میرے ملک میں امن کے ساتھ رہو، اور جو تمہیں تکلیف دے گا اسے سزا دی جائے گی۔ پھر اس نے قریش کے نمائندوں کی طرف رخ کیا اور کہا، تمہارے تحفے بھی مجھے نہیں چاہیے، میں انہیں تمہارے حوالے بھی نہیں کروں گا۔ عمرو بن عاص اور ان کے ساتھی مایوس ہو کر کھڑے رہ گئے۔ جس مقصد سے وہ مکہ سے آئے تھے وہ پورا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو نہ صرف پناہ ملی بلکہ ایک انصاف پسند بادشاہ کی کھلی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ اس طرح نجاشی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مظلوم مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ دربار کا فیصلہ ہو چکا تھا، حق کی بات جیت گئی تھی اور قریش کی ساری چالیں ناکام ہو گئی تھی۔ دربار میں جب آخری فیصلہ سنایا گیا تو مسلمانوں کے دلوں سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ لوگ جو مکہ میں صرف اپنے دین کی وجہ سے ستائے گئے تھے، آج ایک غیر مسلم بادشاہ کے دربار میں انصاف پا چکے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ سچی بات اگر حکمت اور اخلاق کے ساتھ پیش کی جائے تو وہ ہر دل پر اثر ڈالتی ہے۔ اس پورے واقعے کا سب سے اہم حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو تھی۔ انہوں نے نہ تو غصے میں بات کی، نہ کسی پر الزام لگایا، بلکہ اپنے جاہلیت کے دور کی حقیقت بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، کمزوروں کے حق دباتے تھے اور ہر طرح کی برائیوں میں پڑے رہتے تھے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کی کہ اسلام انصاف کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، سچ بولنا سکھاتا ہے، امانت کی حفاظت سکھاتا ہے، رشتہ داری نبھانا سکھاتا ہے اور ظلم سے روکتا ہے۔ نجاشی نے جب یہ باتیں سنی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ پیغام فساد کا نہیں بلکہ اسلام کا ہے۔ حبشہ میں رہنے والے مسلمان کئی سال تک وہیں رہے۔ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی، عبادت کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعد میں ان میں سے بہت سے لوگ مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ نجاشی کا دل اسلام کی سچائی سے متاثر ہو چکا تھا۔ بہت سی روایتوں کے مطابق انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آج ایک نیک شخص کا انتقال ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس کے غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ نجاشی کے فضل اور ان کے مقام کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جب قریش کے دونوں نمائندے مایوس ہو کر مکہ لوٹے تو ان کے چہرے پر ناکامی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے قریش کے سرداروں کو پوری داستان سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ نجاشی نے مسلمانوں کی بات غور سے سنی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ نجاشی نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو ہرگز ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ قریش کے سردار یہ سن کر بہت غصے میں آ گئے۔ ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو چکی تھی۔ انہیں امید تھی کہ نجاشی ان کی بات مان لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس ناکامی کے بعد قریش اور بھی زیادہ اسلام کے خلاف ہو گئے اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے لگے۔ انہیں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم اور زیادہ بڑھ گیا، مگر اہل ایمان صبر کرتے رہیں اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے رہیں۔ ادھر حبشہ میں رہنے والے مسلمان امن، سکون اور آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جب بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے اور آخرکار دونوں نمائندے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ہدایت سے بھر دیا۔ انہوں نے اسلام کی سچائی کو پہچان لیا اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی عظیم خوبصورتی ہے کہ جو لوگ کبھی اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے وہی بعد میں اسلام کے محافظ اور خادم بن گئے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کبھی کسی انسان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک پل میں اللہ دلوں کا رخ بدل دیتا ہے۔